ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے، اور اب ہمارے ساتھ جو نئی مقررہ موجود ہیں ان کا نام ہے ماہم علی اور ان کا تعلق ہے حیدرآباد سے۔ السلام علیکم ماہم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ تیاری کیسی ہے آج آپ؟ بہت اچھی۔ بہت اچھی ہے۔ سیمی فائنل ہے، کوئی ٹینشن ہے اس کی؟ نہیں۔ نہیں؟ تو ماہم علی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، آگ جو کہ جلا دینے، جھلسا دینے، تکلیف پہنچانے، درد و غم کا باعث بننے اور ہر شے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اسی طرح گلستان آنکھوں کو لبھانے، دل کو فرحت بخشنے، قدرت کے نظاروں کو چار چاند لگانے اور دلکشی میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ علی وقار، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ جناب صدر، اس مصرعے کا مطلب یہ نہیں کہ دہکتی ہوئی آگ میں سے بیل بوٹے کا پھوٹنا، کلی میں تبدیل ہونا، پھر پھول کی شکل میں ابھرنا اور اسی طرح گلستان میں تبدیل ہو جانا۔ علی وقار، بلکہ یہ مصرع ایک نظریے سے ہم کنار کروا رہا ہے۔ ایمان کا دل میں پیدا ہونا، جذبے کا جواں ہونا، محنت اور جدوجہد کو اجاگر رکھنا، آرزو اور لگن کا ساتھ ہونا۔ علی وقار، تاریخ کے اوصاف میری اس بات کی سچائی پر پورا اتریں گے کہ جب آتش نمرود کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے تو ایک حیران کن منظر سامنے آتا ہے کہ جسے دیکھ کر جنات انگشتے بدندہ ہیں، انسان حیران و پریشان ہیں کہ خلیل اللہ کے بدن پر دہکتے شعلے ان کے ایمان کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے گل و گلزار بن کر انہیں مسرت بخشتے ہیں۔ ہاں صدر علی وقار، ہاں، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا کہ جب ایمان، جذبہ خودی اور نور سے سینہ منور ہو جائیں تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زمانے جہالیت سے نکال کر انسان کو ایمان کی فراوانی میں قید کر سکتے ہیں۔ حسین ابن علی کی مانند اقتدار کو ٹھوکر مار کر 9 لاکھ کے لشکر کو زیر کر کے آخری سجدہ حق ادا کر کے دین کے جھنڈے کو بلند کر سکتے ہیں۔ علی وقار، اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے الراضی بن کر لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، اپنی دانستگی کو استعمال کرتے ہوئے جابر بن حیان دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے عیدی عورت کو اپنے آپ سے روشناس کروا کر مسرت مصباح جذبہ ایمان سے سرشار اور کچھ کر دکھانے کی قوت ارادی کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے عبد القدیر خان کی طرح قوم کو ایٹمی قوت بنانا اور دشمنوں کو للکار کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پاک افواج کے جوان بننا اور اپنا لوہا منوانا کہ جب ایمان کی چاشنی آگ کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے تو اس کی گرمی و تپش کو زیر و زبر کرتے ہوئے گلستان میں بدل جائے گی اور ایک نیا انداز گلستان ابھر کر منظر عام پر آئے گا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ صدر علی وقار، کیا آج ہمارے دل میں ایمان کی تپش موجود ہے؟ یہ ایک المیہ ہے۔ ہمارے حکمران کہ جو کبھی روٹی کپڑا مکان کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہیں تو کبھی فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہیں تو کبھی مجھے کیوں نکالا میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ جناب صدر، ہمیں اپنی خودی کو جگانا ہوگا، ہمیں ایک قوم بن کر ابھرنا ہوگا، تبھی ہم علامہ اقبال کے اس مصرعے کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ شکریہ۔ آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، اس موضوع پر لب کشائی کر رہی تھیں ماہم علی۔ اور ناظرین، اب اسی موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بشریٰ قریشی، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ السلام علیکم بشریٰ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے تیاری کیسی ہے آپ کی؟ تیاری اچھی ہے اور باقی اللہ مالک ہے۔ انشاءاللہ، اللہ تو ہم سب کا مالک ہے، اور بیسٹ آف لک۔ تو بشریٰ قریشی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ برصغیر کے فرنگی تاجر حیران تھے صدر علی وقار کہ کیسے اتنی بڑی ہندوستانی سرزمین صرف 2 قومی نظریے پر تقسیم ہو رہی تھی، کہ ہندوستانی نقشے پر ایک الگ وطن پاکستان کی پہچان لا الہ الا اللہ بنا رہی تھی۔ دہلی کے افسران جذبہ حب الوطنی دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ کیسے سپاہی مقبول حسین اپنی کٹی زبان کے ساتھ پاکستان زندہ باد پکار رہا تھا۔ باطل دہشت زدہ تھے کہ کیسے پاک غیور فوج نے آپریشن ضرب عضب الرد الفساد سے دشمنان اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور نعرہ الحق کی صدا بلند کر کے جو آگ دشمن
الحق کی صدا بلند کر کے جو آگ گلشن کو برباد کرنے کے لیے لگائی گئی تھی اسی آگ کو گلستہ کر کے چھوڑا کہ جی ہاں صدر اعلی وقار آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. شعور کہ یہ آگ ان بھڑکتے شعلوں کو تشبیہ دیتی ہے جو جبریل امین دم جبرائیل عشق مصطفیٰ جرات علی حسینی شجاعت اور صداقت و امانت سے لبریز ہے کہ یہ آگ جب فرعون کے دربار میں لگی تو موسیٰ نے جنم لیا. یہ آگ جب سندھ میں لگی تو محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. یہ آگ جب صلاح الدین ایوبی کی تلوار پر لگی تو کفار کے دلوں پر بجلی بن کر گری. یہ آگ جب اندلس میں لگی تو طارق بن زیاد نے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالیں اور مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے سامنے لا کھڑا کیا اور فتح یاب ہوا. علی وقار رخ موڑتے ہیں کہ تب یہی آگ امجد صابری کے روپ میں عشق پنجتن کی صدا دیتی ہے تو کہیں ستاری دی کی صورت میں بھوک و افلاس کے بنجر کو گلستہ کرتی ہے. یہ آگ جب علم کے میدان میں پہنچی تو عرف کریم علیم النوازج بابر اقبال علی محسن کی صورت میں گلستہ پیدا کیا. علی وقار یہ آگ جب نفرت و لسانیت فرقہ واریت کی لہر کو جھلسا کر رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچی کہ جہاں ہمیں اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کا سبق ملا تو جی ہاں صدر اعلی وقار آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. جب پرچم جا لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے کہ زوم میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا. یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جاں تو سب کو پیاری ہے. معزز سامعین جن کی امیدیں قلیل اور ارادے جلیل ہوں وہ تلاتم خیز موجوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. آگ کی لہریں ہو یا دو کل پہاڑ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی کیونکہ یہ یزید وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ندی سے کنارے صحرا سے چٹان اور کلی سے پھول تک یہی صدا بلند کرتے ہیں. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذا سے پیدا کہ آج بھی جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. ماشاءاللہ جی بہت اچھے. یہ تھیں بشرا قریشی جن کا تعلق تھا حیدرآباد سے اور اب اس مقابلے کے آخری مقرر جن کا نام ہے سید حیدر حسین اور ان کا موضوع بھی ہے آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. جی حیدر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. اور تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. سیمی فائنل ہے جی. اس لیول کی تیاری ہے آپ کی؟ جی جی. ججز نے بھی کہا ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہے. جی انشاءاللہ. تو سید حیدر حسن آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر ذی وقار میرا دشمن مجھے آگ سے بھڑکتے ہوئے تندور میں پھینک رہا ہے. میرا دشمن مجھے آگ سے بھڑکتے ہوئے تندور میں پھینک رہا ہے مگر میں خلیل اللہ کا ماننے والا ہوں کہ مجھے آگ میں جھلسنا تو منظور ہے پر میں نمرود وقت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. صدر ذی وقار میرا دشمن مجھے زبردستی اپنا حکم ماننے پر مجبور کر رہا ہے مگر میں کلیم اللہ کا ماننے والا ہوں کہ مجھے اپنی پرواز کا رخ زمین کی جانب موڑ دینا تو منظور ہے پر میں فرعون وقت کو خدا نہیں مانوں گا. صدر ذی وقار میرا دشمن میری زبان کو تیز دھار آلے سے کاٹ رہا ہے مگر میں لسان اللہ کا ماننے والا ہوں کہ مجھے اپنی زبان کٹوانا تو منظور ہے پر اپنے زبان پر مچلتے ہوئے سچ کو مرنے نہیں دوں گا. صدر ذی وقار میرا دشمن مجھ سے میری ماؤں بہنوں تک کی رداؤں کی قربانی مانگ رہا ہے مگر میں حسینی ہوں کہ آندھیوں کے تھپیڑوں میں بھی بے خوف و قطر راہ حق پر ڈٹا رہوں گا. اور تو اور محترم سامعین اور صدر ذی وقار میرا دشمن شام کی چائے لاہور کے جم خانے میں پینے کی دھمکی دے رہا ہے مگر میں نے اسد اللہ کا ماننے والا کا ثبوت ہو دیا اور اپنے فوجی ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ ارے سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے سنسناتا ہوا سروں سے گزر کر وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دست و شام و وجود و سحر کاٹ دے. اور آج جبریل بھی پر بچھائے اگر رعایت نہ کر تو اس کے پر کاٹ دے. صدر ذی وقار اب چلتے ہیں طائف کی اس وادی میں جہاں تبلیغ کا سفر ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک لہو سے
تر ہے، مگر زبان پہ صرف ان اللہ ما الصابرین کا ورد ہے۔ تو دوسری طرف مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت امیر حمزہ اسلام کا بول بالا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اساس تو ہمارے زبانوں پر مچلتی ہوئی وہ پیاس ہے جو دریا کا غرور پاش کر دے، اور ہم شیر خدا کے ماننے والے ہیں کہ نہ ہی ظالموں کے سامنے جھکیں گے اور ہمیشہ راہ حق پر ڈٹے رہیں گے، کیونکہ آتش نمرود میں نمرود ہی جھلس جاتا ہے، آتش نمرود میں نمرود ہی جھلس جاتا ہے، عصائے موسیٰ سے فرعون تڑپ جاتا ہے، میدان کربلا میں یزید ہی کٹ جاتا ہے، کیونکہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ شکریہ۔ بہت خوب ناظرین، یہ تھے سید حیدر حسین۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سے وقفے کا۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ججز سے جانیں گے ان کی رائے، اور جانیں گے کہ آج وہ کون سا ایسا ایک نام ہے جو کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خطیب مستقبل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔